من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ نے ابھارا ہے ان لوگوں کو، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، اللہ کو قرضہ دے یعنی اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، اسی طریقے سے اللہ کو قرضہ دینا یعنی اللہ کے بندوں کو قرضہ دینا، اللہ کو قرضہ دینا یعنی اللہ کے بندوں کو قرضہ دینا۔ کیسے؟ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے نا، قیامت کے روز ایک آدمی جو ہے لایا جائے گا، اللہ اس سے کہے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پریشان تھا تو نے پریشانی کیوں نہیں دور کیا۔ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو سب کو کھلاتا ہے، تو سب کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور تو اپنے لیے ایسا کیوں کہتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ اللہ یہی کہے گا نا کہ ارے میرا بندہ پریشان تھا، میرا بندہ بھوکا تھا، میرا بندہ غریب تھا، محتاج تھا، اس کو ضرورت تھی کپڑوں کی، پیسوں کی، تو نے کیوں نہیں دیا؟ اگر تو نے اسے دیا ہوتا تو گویا تو نے مجھے دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ دینا چاہیے، اس نیت سے دینا چاہیے کہ آپ کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے، عرش الہی کے سائے میں آپ کو جگہ ملنے والی ہے، جنت کے راستے آپ کے لیے آسان ہونے والے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو کیا وہ آپ کا احسان نہیں مانے گا؟ وہ آپ کا احسان مند ہوگا، آپ کا شکریہ ادا کرے گا، آپ کے حق میں دعائیں خیر کرے گا، دعائیں دے گا، دعائیں خیر کرے گا آپ کے حق میں۔ تو قرض کی ادائیگی میں، قرض تو آپ نے لے لیا، اب قرض کی ادائیگی میں آپ کو سبقت کرنا چاہیے، یعنی قرض کی ادائیگی کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ آپ نے قرض تو لے لیا، لیکن اس کی ادائیگی کیسے کریں گے، اس کے بارے میں بھی فکر کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قرض لے کر کے اتنے جری اور بہادر بن جاتے ہیں نا کہ اگر ان سے ہم مطالبہ کریں تو جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ ایسے سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو قرضہ لے لیتے ہیں لیکن نیت ان کی دینے کی نہیں ہوتی ہے، یا اگر دینے کی بھی نیت ہوتی ہے تو اپنے حساب سے وہ دیں گے، لیکن اگر آپ نے بیچ میں مطالبہ کر لیا تو آپ کی خیریت نہیں ہے۔ کیسے سماج کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں؟ وہ اسلام اور مسلمان وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، تبھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ وگرنہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ قرض کی ادائیگی میں آگے پیچھے ہونا، قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ظلم تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ظالموں کی خیر نہیں ہوتی ہے دنیا کے اندر، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس ظالموں کو سزا دیتا ہے، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو پیسے نہ دے کر کے آپ جو ہے ظلم کر رہے ہیں، ہے آپ کے پاس پیسے مگر پھر بھی نہیں دے رہے آپ، تو گویا اس دینے والے پر آپ ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم کی معافی بغیر توبہ کے کیسے ہو سکتی؟ تو یاد رکھیے ایسے لوگ سرخرو نہیں ہو سکتے دنیا کے اندر، بھلے کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے عیش کے ساتھ دنیا کے اندر چل پھر لے، لیکن اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ ایک روز انہیں ملنے والا ہے، سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر، جو اللہ کی طرف سے انہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پر کئی ایک حدیثوں میں یہ بیان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ظالموں کو سزا ملتی ہے۔ سزا کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، یہ اور باتیں انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اس کا ذہن جاتا ہی نہیں کہ میں نے کسی کو ستایا تھا، شاید اس کی وجہ سے مجھے اللہ سزا دے رہا ہے، ایسا کبھی سوچتا ہی نہیں ہے، حالانکہ سوچنا چاہیے۔ تو قرض کی ادائیگی میں سبقت کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں مگر پھر بھی سامنے والے کو پریشان کر رہے ہیں، تو جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، مطل الغنی ظلم، ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس پیسے ہیں جو سامنے والے کو اسے دینا ہے لیکن وہ دیتا نہیں ہے، تو اسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظلم کہا ہے، اور ظلم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قرض لے کر کے یہ نیت دل میں رکھتا ہے کہ میں انشاءاللہ اس کے قرضے کو جلدی سے چکا دوں گا، ایک تو میں نے بتایا جو دینا نہیں چاہتا ہے، اپنے حساب سے دینا چاہتا ہے، جب آئے گا تب دے گا وہ، یعنی قرض لے کر کے اس کے بارے میں سیریس نہیں، جبکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ سیریس ہونا چاہیے۔ قرض لیتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو جب بھی موقع آئے گا، جتنی جلدی آئے گا، تو سب سے پہلے ہم اس کا قرضہ واپس کریں گے۔
اگر اس نیت کے ساتھ اگر کوئی آدمی لیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، غیب سے مدد کرے گا، اور کہیں نہ کہیں سے اس کے قرضے کو جو ہے اللہ ادائیگی کے لیے اس کے راستے کو ہموار کر دے گا، قرض کی ادائیگی کے راستے کو اللہ آسان بنا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت کی ہے نا کہ میں قرضہ جلدی سے ادا کر دوں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اس آدمی کو بہت اچھا قرار دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بہت اچھا قرار دیا ہے جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں سب سے بہتر ہو۔ تو قرض لینا زیادہ پسندیدہ تو نہیں ہے، لیکن قرض لے کر کے اگر آدمی جلدی سے ادائیگی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے، اور جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند کریں اس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جس کو اللہ پسند کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ہر اسلام کے اندر جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسلام نے قرض لینے کو ناپسند قرار دیا ہے، وہیں پر اسلام نے قرض لینے والے کو جلدی سے ادائیگی کرنے پر سب سے اچھا انسان بھی قرار دیا ہے۔ یعنی ایک طرف اگر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے تو دوسری طرف خوشی کا بھی اظہار کیا ہے ایک طرح سے۔ ایسے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو سب سے اچھا انسان کہا گیا ہے۔ تو جو سب سے اچھا انسان اسلام کی نگاہ میں ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے اچھا ہوگا۔ اسی طریقے سے قرض کی ادائیگی میں دیکھیں، جتنی طاقت ہم لگا سکتے ہیں جلدی سے ادا کرنے کی، اتنی ہی ہمیں طاقت لگانی چاہیے، ذرا بھی اس کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ اس کے لیے بے چین رہنا چاہیے کہ کہاں سے آئے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اس کے لیے۔ ایک انوکھی مثال میں بتاؤں بخاری کی روایت سے، قرض کی ادائیگی کی ایک انوکھی مثال امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے زمانے کے لوگوں کا واقعہ بتا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے، بخاری کی روایت۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ایک آدمی سے قرضہ لیا، اپنے ایک ساتھی سے قرضہ لیا، قرضہ لے کر کے وہ چلا گیا سفر پر، جہاں جانا تھا اس کو کشتی سے جانا تھا، اور کشتیاں بہت مشکل سے ملتی تھی۔ بہرحال وہ کشتی ملی، وہ چلا گیا اپنا کام وام کر کے، جب واپس ہونا چاہ رہا تھا کہ اس سامنے والے کو قرضہ ہم لوٹا دیں تو اس کو کشتی ہی نہیں مل پا رہی تھی، پریشان تھا، ٹائم بھی دے دیا تھا، اس کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، بخاری کی روایت ہے۔ اب بہت پریشان ہوا، اللہ میں کیا جواب دوں گا، تجھے میں کیا جواب دوں گا، اس آدمی کو میں کیا جواب دوں گا، ٹائم تو ہو گیا، جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں مل پا رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لیا، لکڑی کو چیرا اور اس کے اندر جو اس سے قرضہ لیا تھا 1000 دینار اس کے اندر رکھ دیا، اور ایک لیٹر لکھ کر کے اسی لکڑی کے بیچ میں رکھ دیا، اور پھر لکڑی کو اچھی طرح سے باندھ دیا کہ پانی وغیرہ اس کے اندر نہ جا سکے، اور اللہ کا نام لے کر کے چھوڑ دیا اسی دریا میں۔ اتفاق سے دیکھیے، یہ آدمی پریشان ہے، پتہ نہیں اب تو چھوڑ دیا، پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، پریشان ہے بہت زیادہ، اور اس طرح سے پریشان ہے کہ کشتیاں ڈھونڈتا ہے کہ کشتیاں مل جائے تو میں جا کر کے اس کا قرضہ دے دوں، حالانکہ اس نے پہلے ہی 1000 دینار ڈال دیا کہ شاید پہنچ جائے اس کے پاس۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی جس سے قرضہ لیا تھا اس آدمی نے، وہ آدمی آیا، وہ بھی تجارتی آدمی تھا، تجارت وغیرہ کرتا تھا، سوچا چلیں دیکھتے ہیں دریا کے کنارے شاید کوئی مال وغیرہ ہمارا آیا ہو۔ تو آیا، دیکھا تو اس کا مال تو کچھ ملا نہیں، لیکن اسے وہ لکڑی مل گئی جسے اس آدمی نے بھیجا تھا جس نے قرضہ لیا تھا۔ لایا لکڑی اور اس کے بعد کھولا تو اس میں دیکھا کہ 1000 دینار بھی ہے، اور اس طریقے سے اس کے اندر لیٹر بھی ہے۔ اب وہ تو خوش ہو گیا کہ میرا پیسہ مل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لینے والا بیچارہ 1000 دینار لے جا کر کے اس کے گھر پر دیتا ہے، پہنچتا ہے اور دیتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے 1000 جو قرض لیا تھا، مجھے کشتیاں نہیں مل پا رہی تھی، میں ٹائم پر آپ کو نہیں دے پایا، یہ آپ لے لیجئے آپ کا 1000 دینار۔ تو اس آدمی نے کہا جس نے دیا تھا کہ بھائی شاید آپ نے کبھی کسی لکڑی میں بھیجا تھا کیا 1000 دینار؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں میں بھیجا تھا، چونکہ میں دینا چاہ رہا تھا وقت پر، لیکن کشتیاں نہیں مل پا رہی تھیں اس لیے نہیں دے سکا، تو میں نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ تو دینے والے نے کہا بھائی آپ نے جو بھیجا تھا وہ مجھے بہت پہلے مل گیا ہے،
مجھے بہت پہلے مل گیا ہے۔ اس نے شکر کیا اللہ رب العالمین کا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میری نیت سچی تھی، میری نیت سچی تھی دینے کی، اور میں نے جو ہے اس نیت سے میں نے وہ لکڑی کے اندر وہ سب ڈال کر کے اور دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ تو نے اس بندے تک پہنچا دیا، تیری بڑی مہربانی ہے، بہت شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو آپ غور کیجیے، اس واقعے میں بخاری کی روایت ہے، آدمی نے دینے کی نیت کی تھی اور اس پر سنجیدہ بھی تھا اور اس پر رنجیدہ بھی تھا، یعنی فکر مند بھی تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے فالو بھی کر رہا تھا کہ پتہ نہیں پہنچا ہوگا کہ نہیں پہنچا ہوگا۔ اللہ نے جب بندے کی نیت سچی ہوتی ہے نا تو اللہ بھی اسی طرح سے اپنے رحم و کرم کو نزول فرماتا ہے، اللہ بھی اسی طرح سے برکتیں نازل فرماتا ہے، اللہ بھی اسی طرح سے بندے کی مدد کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک انوکھا واقعہ ہے جسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر جو ہے حدیث نمبر 2291 2291 کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسے آپ جو ہے تفصیل کے ساتھ اپنے گھر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرض لیتے وقت قرض کی ادائیگی کے بارے میں فکر مندی ہونی چاہیے، یہ اس حدیث کے ذریعے سے ہم بتانا چاہتے ہیں۔